حقیقت بولنی، یہ سودا مہنگا، یہ سودا مہنگا، اس راہ کے اندر گولی بھی چلے گی، سینے پہ چلے گی، مقتل بھی چلے گے، مقتل بھی سجے گا، بارود پھٹے گا، بارود پھٹے گا، کیا پھر بھی کہو گے گولی بھی چلے گی؟ کیا پھر بھی کہو گے مقتل بھی سجے گا؟ کیا پھر بھی کہو گے بارود پھٹے گا؟ کیا پھر بھی کہو گے؟ ہاں پھر بھی کہیں گے، جب سوچ لیا ہے تو پھر سے سوچو۔ کیا پھر بھی کہو گے گولی بھی چلے گی، سینے پہ چلے گی؟ کیا پھر بھی کہو گے؟ ہاں پھر بھی کہیں گے، اگر سوچ لیا ہے، اگر ٹھان لیا ہے، اگر جان لیا ہے، اگر مان لیا ہے، اللہ کے شیروں، اللہ کے شیروں، محمد کے غلاموں، جمعیت کے جوانوں، للکار کے کہہ دو، للکار کے کہہ دو، انڈیا کو سنا دو، مودی کو سنا دو، مودی کو سنا دو، نعرہ تکبیر۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما والحقنا بالصالحین۔ انتہائی قابل قدر، قابل احترام معتمد خاص اسلامی جمعیت طلبہ ریاست جموں کشمیر گلگت بلتستان، منتظمین تربیت گاہ، کارکنان جمعیت، میرے بچوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آپ سارے بچوں کو، کارکنان کو، منتظمین کو اور آپ کی نظماء کو خاص طور پہ مبارکباد دوں گا کہ موسم سرد ہونے کے باوجود، کرونا کا خطرہ ہونے کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں بلا کسی خوف کے 3 دن سے آپ دین کی آبیاری کے لیے یہاں پہ مجتمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں آنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کی عبادت کرنا آپ کے حق میں، آپ کے والدین کے حق میں، آپ کے بہن بھائیوں کے حق میں قبول فرمائے، اور اس کا صلہ اسلامی جمعیت طلبہ آزاد کشمیر پاکستان، جماعت اسلامی آزاد کشمیر پاکستان، مقبوضہ کشمیر، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں دے اور آخرت میں بھی دے۔ اور میں آپ کا مشکور ہوں، وہ کہ آپ میں سے بہت سارے بچوں کو معلوم ہے کہ میں کرونا کا شکار ہو گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ تو آپ کا سن کے مجھے کل راجہ فہیم کیانی نے کہا، مجھے یاد ہے، پڑتا ہے، بیمار ہونے سے پہلے مجھے جمعیت کے کسی رفیق نے، ساتھی نے مجھے واٹس اپ کیا تھا کہ ہماری تربیت گاہ ہو رہی ہے، جو روٹین میں میرے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں، مجھے بالکل یاد پڑ رہا ہے، لیکن چونکہ میں بیمار ہو گیا، کوئی 1.5 ماہ ہو گیا، تو شاید اس وجہ سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ تو اللہ تعالیٰ راجہ فہیم کیانی صاحب کو بھی اجر دے، انہوں نے کل رات کو مجھے 10:30 بجے کہا کہ بٹ صاحب کوئی 800 بچے ہیں آزاد کشمیر سے، تو آپ وہاں پہ جائیں، آپ ان کو تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے، اسلامی جمعیت طلبہ مقبوضہ جموں کشمیر لداخ کے حوالے سے ان کو بتائیں۔ تو آپ یقین کریں میں بےتاب ہو گیا، باوجود اس کے لیے مجھے منع کیا گیا ہے۔ یہ میرا دوسرا پروگرام ہے کشمیر کے حوالے سے، ایک میں نے پریس کلب میں کیا ابھی 4 دن پہلے، تو آج میں آپ بچوں کے سامنے مخاطب ہوں۔ حالانکہ مجھے آپ کے مدرس نے کہا تھا بیٹھ کے کتاب کر لیں، گفتگو کر لیں،
میرے لیے وہ اچھا تھا، لیکن میں نے مناسب سمجھا چونکہ بچے ہیں، بچوں کے ساتھ بالکل آئی کنٹیکٹ کے ساتھ بات کرنی چاہیے. تو میں اسلامی جمعیت طلبہ کا جہاں تک تعلق ہے، میں آپ کو پہلے مقبوضہ کروں، چونکہ جس جذبے کے ساتھ آپ نے ابھی، جس تسلسل کے ساتھ، جس تربیت کے ساتھ آپ نے بھی یہاں پہ نعرے لگائے ہیں آزادی کشمیر کے لیے، تو اس آزادی کا عنوان، اس آزادی کی بنیاد کا آپ کو معلوم ہونا چاہیے. کیونکہ آپ سارے نونہال بچے ہیں، آپ نے سنا ہی ہوگا، یقیناً سنا ہوگا، لیکن آج میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا. اس کے بعد میں اپنے موضوع کی طرف آؤں گا کہ آزاد ریاست جموں کشمیر گلگت بلتستان، یہ سن لے. میں نے آپ کی کچھ چیزوں کی تفصیل آج کرنی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہم لوگ یہ غلطی کرتے تھے، ہم کہتے تھے مقبوضہ کشمیر. اصل میں جو مقبوضہ کشمیر جو اس ریاست کا ادھر والا حصہ ہے، وہ ہے ریاست جموں کشمیر لہ لداخ. یہ آپ کچھ عرصے سے حکومت پاکستان نے کہنا شروع کر دیا، یعنی ہم آج خود ہی جموں اور لداخ حذف کر دیتے تھے، ہم صرف کشمیر کی بات کر رہے تھے. مقبوضہ کشمیر یہ ہے مقبوضہ جموں کشمیر لہ لداخ. اگر لہ نہ بھی کہے تو لداخ کہے. اسی طرح یہ جو ریاست آزاد کشمیر ہے، آپ کہتے ہیں اینڈ گلگت بلتستان، یہ ہے ریاست آزاد جموں کشمیر گلگت بلتستان. یہ اینڈ بیچ میں نہ ڈالا جائے. جب آپ ریاست کی وحدت کی بات کر رہے ہیں، یہ ایک ہے بیسیکلی. تو جب یہ آر پار اکٹھے ہو جائے گا تو پھر ریاست جموں کشمیر ہے، یہ پھر کسی اور کی بات کرنے کی ضرورت نہیں. تو اسی طرح ابھی آپ نے نعرہ لگایا، میں وہ چیزیں پہلے بتاؤں گا جو میں آپ نے دیکھی ہے. یہ غلطیاں ہم نے بھی شروع میں کی ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا مقابلہ ایک مکار دشمن کے ساتھ ہے. اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تحریک آزادی کے ابتدائی ایام میں دشمن نے ہمیں اسی بنیاد پہ تقسیم کیا، الحاق اور خود مختاری پہ. اور آپ کو نہیں معلوم ہوگا، ہندوستان کی ایجنسیز نے ہماری اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز ایڈٹ کر کے ہندوستان میں چلائی کہ آزاد کشمیر میں بھی لوگ آزادی مانگتے ہیں. آپ نے یہاں یہ نہیں کہنا ہم کیا چاہتے آزادی، آپ تو آزاد ہے. آپ نے ہمیشہ مقبوضہ کشمیر کا ذکر کرنا. اس کو ایڈٹ کر کے اپنے مختلف پروگراموں میں دکھاتے ہیں کہ آزاد کشمیر والے بھی پاکستان سے آزادی مانگتے. نہیں، ناٹ ایٹ آل. تو اس لیے آپ جب آزادی کا نعرہ لگائیں گے، آپ کہیں برہان کیا مانگے، گیلانی کیا مانگے، منان کیا مانگے، آسیہ کیا مانگے، مائنی کیا مانگے، یہ نہ کہ ہم کیا مانگے. آپ چونکہ آزاد کشمیر میں ہیں، آئندہ آپ نے اس کی تطہیر کرنی ہے. یہ وہ غلطیاں ہیں جو ہم نے پچھلے 30 سال میں کی ہے، ان کے ہم نے ساتھ ساتھ تطہیر کرنی ہے. اب میں آپ کو بتاؤں، یہ جو اسلامی جمعیت طلبہ ہے، میں یہاں کی بات کروں. اسلامی جمعیت طلبہ کا ایک نام ہے، یہ ایک تاریخ ہے، یہ ایک ہسٹری ہے، ایک مشن کا نام ہے. یہ کوئی سمپل یا کوئی آرڈینری روایتی جماعت نہیں ہے. میں آج آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا. پہلے میں آپ کو مقبوضہ کشمیر، مقبوضہ ریاست جموں کشمیر لداخ کا بتاؤں. یہ جو تاریخ آزادی کشمیر ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد اسلامی جمعیت طلبہ، مقبوضہ جموں کشمیر لداخ، اسلامک اسٹوڈنٹس لیگ مقبوضہ جموں کشمیر لداخ، اسلامک اسٹڈی سرکل، مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن، جو کہ عملاً کچھ براہ راست جماعت اسلامی کی ذیلی تنظیمیں تھی، کچھ انڈائریکٹلی جن کو ہم سسٹر آرگنائزیشنز وہاں پہ کہتے تھے. یہ 80 کی دہائی کے ایام ہے. شیخ تجمل اسلام صاحب کا آپ نے نام سنا ہوگا. وہ آج تک پاکستان میں مقیم ہے. وہ جلائے وطن ہو گئے، بعد میں پاکستان آ گئے. وہ اس وقت وہاں پہ ناظم اعلیٰ تھے. ڈاکٹر ایوب ٹھاکر مرحوم جو لندن میں ہوتے تھے، وہ بھی اس کے ناظم اعلیٰ رہے ہیں. تو جب انہوں نے آزادی کی بات کی، 80 کی دہائی کی بات کر رہا ہوں، 82، 83، 84، تو اس اسلامی جمعیت طلبہ مقبوضہ جموں کشمیر لداخ کو بین کیا گیا.
ایک گولڈ میز کانفرنس بلائی گئی اور جو اس وقت اس کے نظما تھے معتمد تھے تو ان سب کو جلائے وطن کیا گیا، جن میں سے شیخ تجمل صاحب مختلف راستوں کو اختیار کرتے ہوئے یہاں پہنچ گئے، اور ڈاکٹر ایوب صاحب لندن، نذیر قریش صاحب سعودی عرب، ڈاکٹر فائز صاحب امریکہ، اور کچھ وہاں پر روپوش ہو گئے۔ تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ کی شروع کردہ تحریک ہے، یہ جس تسلسل کے ساتھ آپ نے ابھی یہاں پہ نعرے لگائے تو میرا دل مطمئن ہو رہا تھا کہ اس اسلامی جمعیت طلبہ کے بچے یہاں موجود ہے جو ایک دن ان کے اس مشن کو پائی تکمیل تک انشاءاللہ پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، میں کیونکہ جب اسلامی جمعیت طلبہ کی وہ بین ہو گئی تو میں چھوٹا بچہ تھا، تو میرا خیال ہے میں 14 سال کا تھا، 8ویں میں پڑھ رہا تھا، تو اس وقت پھر وہاں اسلامی جمعیت طلبہ کے نام کو جب بین ہو گیا تو تحریک طلبہ کے نام سے وہاں پہ جماعت کی جوانوں کی نوجوانوں کی تنظیم وجود میں آ گئی، جس کے پہلے ناظم اعلیٰ آپ کے علم کے لیے میں نے اس لیے آج آپ کو وہ باتیں بتانی جو آپ کو پتہ ہو۔ آپ سید صلاح الدین صاحب کو اس نام سے جانتے ہیں کہ وہ حزب المجاہدین کے سپریم کمانڈر ہیں، ان کا اصل نام سید محمد یوسف شاہ ہے، وہ امیر ضلع جماعت اسلامی مقبوضہ جموں کشمیر لداخ سری نگر تھے، اور ایک بہت بڑے مقرر اور جوانوں کے وہ وہاں پہ رول ماڈل تھے، تو ان کو تحریک طلبہ کا پہلا ناظم اعلیٰ مقرر کیا گیا۔ آپ کو نہیں معلوم تھا نہیں، تو اس لیے آپ کے لیے میں اضافہ کرنا چاہوں، جنہوں نے بعد میں ہماری جب ہم نے حزب المجاہدین بنائی، چونکہ یہ جتنی میں نے آپ کو نام بتائے، یہ جتنے آپ نام سنو گے، وہ الطاف بٹ ہو، مقبول علائی ہو، شمس الحق ہو، اشرف ڈار ہو، وحید شیخ ہو، عبدالحق قلندانی ہو، ابو بکر ہو، یہ سارے جماعت اسلامی کے درسگاہ، جس طرح یہاں پہ ریڈ فاؤنڈیشن ہے تو وہاں پہ بھی فلاحیم ٹرسٹ کے نام سے سکول ہے، جو تقریباً 450 اس وقت مقبوضہ کشمیر لداخ میں موجود ہے، جن کو بین کیا گیا تھا، پھر کھولا، پھر بین کیا پچھلے سال، تو ابھی پھر وہ چل پڑے ہیں۔ تو یہ آلموسٹ سارے بچے وہاں سے نکلے ہیں، یہ بھی میں آپ کے علم میں اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو یہ ایک با مقصد جوانوں کا ایک تسلسل ہے، جس میں اسلامک اسٹوڈنٹس لیگ میں نے بتایا وہ بھی اگر ڈائریکٹلی جماعت اسلامی نہیں تھی لیکن وہ جماعت اسلامی کے اثر میں تھے، مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن، اسلامک اسٹڈی سرکل، جس کے بانی ڈاکٹر یوسف عمر، ڈاکٹر سلطان اس وقت جماعت اسلامی مقبوضہ کشمیر کے اعلیٰ زمان میں سے، تو وہ اس وقت اس کے ناظم تھے۔ تو یہ میں ساری آپ کو تاریخ اس لیے بتانا چاہتا ہوں، اس سے آپ اسٹرینتھن ہو جائیں گے۔ ہم جس آزادی کی بات کر رہے ہیں تو وہ ہمارے مرشدوں میں، وہ سارے آپ کا مرشد ہے، چاہے وہ زندہ ہے یا شہید ہو گئے، ان میں سے میرے خیال کی آپ کی کچھ شہید ہو گئے، اور جو زندہ ہے کوئی لندن میں ہے، کوئی سعودی عرب میں ہے، کوئی پاکستان میں ہے، کوئی جیلوں میں ہے۔ تو میں نے آپ کو ایک واقعہ بتانا تھا، میں تحریک طلبہ میں جب 14 سال کا بچہ تھا، ہمارے ایک بزرگ وہاں پہ تھے، امیر ضلع بڑگاؤں، وہ خود بھی شہید ہو گئے، ان کو 2 بیٹے بھی شہید ہو گئے، ان کے 3 بھتیجے شہید ہو گئے۔ کتنے شہید ہو گئے ایک گھر میں؟ خود بھی شہید ہو گئے، اپنے 2 بیٹے بھی شہید ہو گئے، اپنے 3 بھتیجے بھی شہید ہو گئے۔ شہید محمد اسماعیل بٹ آج اگر وہ زندہ ہوتے تو امیر جماعت اسلامی مقبوضہ جموں کشمیر ہوتے، تو وہ تحریک طلبہ کے بچوں کو درس دے رہے تھے، میں بھی اس میں تھا۔ میں ایک ہی واقعہ آپ سب کے لیے کافی ہے۔ انہوں نے کہا بچوں، جماعت اسلامی تحریک طلبہ یا اسلامی جمعیت طلبہ میں آنے کا مطلب ہے کہ ایک شخص نے وائٹ شلوار قمیض پہنا ہوا ہے اور ایک راستے پہ چل پڑا ہے، تو اس کے ساتھ ایک عام آدمی بھی ہے یا کسی اور تنظیم سے وابستہ ہے، تو وہ کالے رنگ میں ملبوس ہے، تو یہ سفید شلوار قمیض جو ہے اگر چھوٹی سے چھوٹی چھینٹ بھی راستے میں کہیں اٹھے تو اس سفید شلوار قمیض میں وہ نظر آتی ہے۔ بڑے داغ کی تو بات ہے، انہوں نے کہا چھوٹے سے چھوٹی چھینٹ اگر اٹھے اس سفید شلوار یا قمیض پہ لگے، دنیا کو وہ نظر آئے گی، اس کے برعکس جو ساتھ والے ہوں گے وہ تو نظر نہیں آئے گی۔
تو یہ میں نے اصل میں آپ کو آج بتانا ہے. یہ بیسیکلی وہ کردار ہم نے پیدا کرنا ہے. بات سمجھ گئے نا آپ, یا دوبارہ بتاؤں؟ تو ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے ہمارا جو دعویٰ ہے دین کے غلبے کا, سید مودودی کے شاگرد ہونے کا, سید صلاح الدین کے فالوور ہونے کا, سید علی گیلانی کے بچوں کی طرح ہونے کا, قاضی حسین ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے جن کا ابھی دن گزرا ہے ہمارے مرشد آپ کے میرے قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم ان کے پیروکار ہیں, ہم ان کی تیار کردہ فصل کے تیار کی ہوئی فصل ہے. ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے, اس سے ہم اپنے کردار کو سنوار سکتے ہیں. آپ اپنا کردار نمائندے کے طور پہ اپنے علاقے میں, اپنے محلے میں جب پیش کریں گے تو دنیا آپ کے ساتھ چلے گی. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. ہمارے نبی و آخری زمان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سب یہ جانتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا, جنت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ انہوں نے واضح تبلیغ سے زیادہ اپنے کردار سے لوگوں کو اپنی طرف مائل اور قائل کیا. یہی بات ہے. تو اس لیے جمعیت کے ساتھ وابستہ چاہے چھوٹا یا بڑا کام, آپ نے وہ شکیل تلمیذ سلوار کی مثال دیتے ہوئے آپ کا نمونہ ڈفرنٹ ہونا چاہیے معاشرے میں. لوگ پتہ کریں یہ کون ہے, کس تنظیم سے وابستہ ہے. تو آپ کی تربیت کے حوالے سے, چونکہ یہاں بڑے بڑے علماء آئے ہوں گے, میں چونکہ کوئی عالم نہیں ہوں, تو میں نے اپنی تربیت جو مجھے ہوئی ہے اس کے مطابق آپ کو ایک دو واقعے سنائے. اب میں آپ کو بتاؤں, یہ تو میں نے جمعیت کا بتایا. اب آپ ایک ملک کا حصہ ہے, ایک قوم کا حصہ ہے. یہ بھی آپ کو بتایا گیا ہوگا, آپ نے زوما نے بتایا ہوگا, نہیں بتایا ہوگا تو میں آپ کو یاد دہانی کروں یا آگے جا کے خود پڑھیں گے کتابوں میں. یہ جو جوان ہے, اس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں جوانوں نے تحریک شروع کی, جن کی تربیت جماعت اسلامی اور دیگر دینی تنظیموں نے وہاں پہ کی. لیکن شروع کس نے کی؟ میں بھی آپ جیسے جوان تھا. جب میں نے بارڈر ریس کیا, جب ہم نے حزب المجاہدین بنائے تو میں 19 سال کا تھا. آپ کے علم کے لیے آج میں 50 سال کا ہو گیا الحمدللہ. یعنی آپ کی عمروں میں ہم سارے تھے. یہ مقبول علائی, یہ اشرف ڈار, یہ کوئی 22 سال کا تھا, کوئی 23 سال کا تھا, کوئی 18 سال کا تھا. تو یہ لوگ جوان ہیں کسی بھی گھر کا, کسی بھی محلے کا, خاص طور پہ کسی قوم کا. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے یہ جو یوتھ ہے, یوتھ آف ایوری نیشن از دی گارنٹر فار دی, اس لیے برائٹ فیوچر آف نیشن. یعنی اس کو اردو میں کہتے ہیں, یہ جو جوان ہے یہ ملک قوم کی تابناک مستقبل کا ضامن ہوتا ہے. پہلے میں نے جمعیت کی بات بتائی, اب آپ جمعیت سے باہر نکلیں, اب آپ ریاست آزاد جموں کشمیر گلگت بلتستان کی بات کریں تو آپ ہی جوان ہیں جو اس قوم کے تابناک مستقبل کے ضامن ہیں. ضامن سمجھتے ہیں, گارنٹر جس کو کہتے ہیں. تو آپ کا اس حوالے سے جو کردار ہے وہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا, بتایا بھی ہوگا, آج آپ پڑھ لیں. میرا آپ کو چونکہ لمبا چوڑا میں بیمار ہوں, ورنہ میں اس کو مزید تفصیل بتاتا ہوں. اب جب آپ ایک قوم کے گارنٹر ہیں, گارڈین ہیں, تو آپ نے کیا کرنا چاہیے؟ یو شوڈ ہیو ٹو پلے اے فیئر رول. آپ کا جو رول ہوگا وہ بغیر کسی عصبیت کے, وہ بغیر کسی بالادستی کے, وہ بغیر کسی بدظنی کے, آپ کا رول جو ہے قوم کے لیے وہ بالکل فیئر ہونا چاہیے, صاف شفاف ہونا چاہیے. جب آپ قوم کی جمعیت کی بات کریں, جمعیت کا میں نے آپ کو بتایا اس کا دائرہ کار کیا ہے, لیکن جب آپ قوم کی بات کریں تو اس وقت چونکہ آپ کو گارنٹر کہا گیا ہے تو آپ کا رول اس وقت اسی حساب سے ہونا چاہیے کہ آپ اس میں بالکل فیئر ہوں,
کوئی بالادستی نہیں, کوئی تنگ نظری نہیں. آپ کا جو رول ہے وہ اس قوم کو you should have to play a role to make nation strong. مضبوط سے مضبوط تر آپ نے ملک کو, ملک پاکستان کو اور ریاست کو بنانا ہے. آپ نے اس کے برائٹ فیوچر کو بنانا ہے, محفوظ کرنا ہے. آپ نے اس کی جو ڈیوریبلٹی ہے, جو پائیداری ہے, اگر اس میں کہیں کوئی نظر آپ کو آ رہا, کوئی اس میں کیڑا لگ گیا ہے, کہیں سازشیں ہو رہی ہے, آپ نے اس کا مقابلہ کرنا اور اس کے بعد اس کو آپ نے اسٹیبل کرنا. یہ جو پچھلے 20 سال سے خاص طور پہ ہمارے اس نیشن کو, پاکستان کو جو ایک انمول تحفہ ہے, پاکستان دنیا کا حرمین کے بعد ایک انمول تحفہ ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے بنایا ہے. وہ مقصد کا بھی پورا کرے گا. اس مقصد تک جانے کے لیے, ایسی قیادت پیدا کرنے کے لیے, اتنا مضبوط بنانے کے لیے کس نے رول پیدا کرنا ہے؟ آپ جوانوں نے کرنا ہے. جس طرح آپ سے پیشور لوگوں نے, اسلامی جمعیت طلبہ نے, اور بھی جو پاکستان میں موجود ہے, ریاست آزاد کشمیر میں موجود ہے, مقبوضہ کشمیر میں موجود ہے, انہوں نے کیا ہے, وہ سکسیڈ ہو گئے, وہ کامیاب ہو گئے, نہیں ہو گئے. لیکن آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ کامیاب کرنے والوں میں سے آپ ہو. وہ صحرا آپ کے مطلب کے سر پہ سجے, وہ صحرا سراج الحق صاحب کے سر پہ سجے, وہ صحرا آپ میں سے کل کی کوئی جو آپ کا موت میں جان حاضر ہے اس کے سر پہ سجے. ہمت آپ نے نہیں ہارنی ہے. یہ میں آپ کو ٹٹ بٹس, مجھے یقین آپ سارے پڑھے لکھے ہیں تو آپ ان میری باتوں کو انڈرسٹینڈ کریں گے. بعد میں آپ جا کے اس کے اوپر باقی مزید آپ کوشش کریں گے. اور جہاں کہیں آپ کو نظر آئے کہ ہمارے اس ملک کو ڈی اسٹیبلائز کیا جا رہا ہے, اس کا آپ نے مقابلہ کرنا ہے. سمجھ گئے میری بات؟ ایسا ماحول اس وقت پاکستان میں ہے کہ نہیں ہے؟ پچھلے ایک دہائی سے پاکستان کی بنیادوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب میں آؤں گا ریاست آزاد جموں کشمیر کی طرف. یہ جو ریاست جموں کشمیر گلگت بلتستان ہے, میں اس کو اپنے الفاظ میں دس از اے گولڈن کوئن. ریاست جموں کشمیر ساری جب آپ دیکھیں, لیکن میں آج صرف آزاد ریاست جموں کشمیر کی بات کروں گا. دس از اے گولڈن کوئن. آپ کو معلوم ہونا چاہے اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنے وسائل دیے ہیں. بہت ساروں کو پتا ہوگا جو نیلوں میں رہتے ہیں, لیپا میں رہتے ہیں, بہت ساروں کو نہیں پتا. کیونکہ آپ جوان ہیں, آپ پڑھ رہے ہیں, آپ نے ایسے ایسے فیلڈز کو چننا ہے جن کو ہم نے آج تک نظر انداز کیا ہے. کیوں؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسائل دیے, میں کشمیر کی بات, ابھی پاکستان کی بات نہیں کر, ان کو ہم نے ایکسپلور کرنا. اور جس دن آپ اسلامی جمعیت طلبہ یا کوئی بھی نوجوانوں کا طبقہ آزاد ریاست جموں کشمیر کی نیچرل ریسورسز کو ایکسپلور کرنے میں کامیاب ہو جائے گا, یہ ریاست امیر ترین ریاست ہوگی. آپ نے سنا ہوگا مقبوضہ ریاست جموں کشمیر لداخ ہندوستان کی تمام ریاستوں سے امیر ہے. یہ پتہ آپ کو نہیں پتا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں قدرے پرانے حکمرانوں نے, ہندوستان بھارتی حکمرانوں نے نہیں, مغلوں نے اور باقی جو حکمران اس کے رہے ہیں, انہوں نے بہت حد تک وہاں پہ ان وسائل کو استعمال میں لایا ہے جس کا فائدہ آج بھی وہاں کے رہنے والے کشمیریوں کو ہو رہا ہے. آج میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ جو 19 اگست کو کریک ڈاؤن ہوا, جس کو آپ لوگ کریک ڈاؤن کہتے ہیں, کمیونیکیشن بریک ڈاؤن اکثر لوگ کہتے تھے, لیکن میں نے پہلے دن سے کہا, میں نے لندن میں پارلیمنٹ میں کہا, دس واز ناٹ اے کمیونیکیشن بریک ڈاؤن, دس از ناٹ اے کرفیو. The curfew has been imposed by the Indian forces in 1989 till this date. میں نے ہر جگہ کہا this is an economic breakdown. یہ کیوں کیا مودی نے, مودی کے الائز نے, امت شاہ نے, اجیت ڈوبھل نے, انہوں نے میرے بچوں اس لیے کیا, انہوں نے پچھلے 32 سال سے ہمیں, ہمارے والدین کو, ہمارے رشتہ داروں کو دبانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا.